الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ذکر کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک قرآن کے لیے ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اور ایک ذکر کا معنی ہے یاد۔ اردو میں لفظ ہے تذکرہ، فلاں کا تذکرہ ہوا، یعنی فلاں کو یاد کیا گیا۔ تو یہ جو آیت پڑھی گئی کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، اس سے مراد یہ کہ ہر وقت تمہارے دل میں اللہ کی یاد رہنی چاہیے، اللہ کا دھیان رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہر وقت چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت بندے کے دل میں اللہ کا ہی دھیان ہو۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب میں اہل زمین پر عقاب نازل کرتا ہوں، یعنی عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، تو ایسے مقدس اور محترم لوگ جو مجھے یاد کرتے ہیں ان کی برکت سے عام اہل زمین سے بھی عذاب پھیر دیتا ہوں۔ یعنی اللہ کا ذکر اتنی برکت والی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمومی عذاب ہی ٹال دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے فرشتوں، جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس نے ایک دن بھی مجھ کو یاد کیا یا کسی مقام پر مجھ سے گیا۔ یعنی جس بندے نے بھی مجھے یاد کیا تو اللہ میرے فرشتوں اس کو جہنم سے نکال لو۔ ایک گھڑی کا ذکر انسان کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال۔ تو ایک دن ایک گھڑی کا ذکر بھی انسان کے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ تو گویا ذکر کثیر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مغفرت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، مجھے فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یاد کرو، میں ان دو اوقات کے درمیان تمہارے کاموں کی کفایت کروں گا۔ یعنی فجر سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اور عصر پہ دن کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر ان دو اوقات میں بندہ اللہ کو یاد کر لے تو درمیان کا وقت جو ہے اللہ اس میں بندے کی مدد فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت، اس کے مال میں برکت، کاروبار میں برکت، ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے مشائخ فجر اور عصر کے بعد مراقبہ ذکر وغیرہ کے لیے کہتے ہیں۔ فجر کے وقت کو تو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نور پیر دا ویلا، یعنی نورانی وقت ہوتا ہے۔
اور اس وقت میں چونکہ شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کیے جاتے ہیں تو اس کا نام ہی انہوں نے نور پیر زویلا رکھ دیا۔ اور عصر کے بعد بھی اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم اللہ کو یاد کرنے سے سارا بندے کے ساتھ اللہ اس کے کام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر پہ رہوں؟ فخر للہ ساجدہ، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے، سجدے میں جا گرے، پوچھنے لگے کیف تسکن معی فی بیتی، اے اللہ تو کیسے میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اب بتائیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی دیر بندہ ذکر کرے اتنی دیر اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ذاکرین پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب تشریف لائے ہیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ تو نبی صاحب نے پوچھا سلمان فارسی تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صاحب ہم اللہ کو یاد کر رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ فرمایا تم یاد کرتے رہو، میں نے دیکھا کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت اتر رہی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی کہ جو لوگ بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے شوق کے ساتھ ذکر کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے اور ہمارے دلوں کی ناپاک اور ہمارے دل صاف ہو جائیں۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ذاکرین مساجد کی زینت ہیں۔ حضرت خلید عصری نے فرمایا ہر گھر کی زینت ہوتی ہے اور مساجد کی زینت ذاکرین ہے، یعنی جس مسجد میں ذکر کرنے والے لوگ ہیں وہ مسجد کی زینت ہے۔ جیسے عورتیں گھر میں فرنیچر سجاتی ہیں، چیزیں سجاتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ گھر بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی زینت میرے ذکر کرنے والے بندے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ میرے بندے جن کو خرید و فروخت بھی میری یاد سے غافل نہیں کرتی، یعنی یہ کاروبار بھی کر رہے ہوں تو بھی ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس طرح کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ حضرت جابر عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ کیا تو اس کو پسند کرے گا کہ میں تیرے ساتھ حضرت صاحب بن جسامہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، دجال کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک لوگ اللہ کے ذکر کے غفلت میں نہیں پڑ جائیں گے، یعنی ہم ذکر سے غافل ہو جائیں گے تب دجال آئے گا، اور جب تک ہم ذکر کرتے رہیں گے اس وقت تک دجال نہیں آئے گا۔ آپ بتائیے یہ کتنا بڑا عمل ہے
کہ تو دجال جیسی مصیبت کو بھی روک دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا، اب آپ بتائیے اللہ کا نام کہ یہ قیامت جیسی آزمائش ٹال دیتا ہے، ہم زندگی کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں کیوں نہیں ٹلیں گی؟ ذکر شیطان اور جنات کا ذریعہ ہے۔ سے جو بندہ ذکر کرتا ہے، اگر جنات اس کے اوپر نہیں کر پاتے، ذکر کی برکت کی وجہ سے شیطانوں کو جرأت نہیں ہوتی، جنات کو جرأت نہیں ہوتی، جن پر شیطان عمل کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو غفلت میں رہتے ہیں۔ تو پھر غافل آدمی پہ تو جو چاہے، ذاکرین قیامت کے دن اللہ خوشی ہوں گے۔ ایک شخص دوسروں کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کے نبی، یہ بتا دیجئے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہم نبی نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے پستی اختیار کرنے والے، تواضع اختیار کرنے والے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، یہ قیامت کے دن اللہ کے ہم ہوں گے۔ اس لیے جس بندے کو اللہ کی یاد کی لذت مل جاتی ہے اس کو ذکر کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا۔ مرادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ، اور جنت اچھی نہیں لگتی مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔ ہر جاندار چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، چنانچہ پرندے، مچھلیاں، چیونٹیاں، جو بھی جاندار چیز ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے، حتیٰ کہ درخت کے سبز پتے بھی اللہ کا ذکر جب غفلت کرتے ہیں تو خشک ہو جاتے ہیں۔ اب آپ لگائیے کہ جب ہر جاندار چیز اللہ کا ذکر ہے تو پھر انسان کیوں غافل رہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی ہم میں سمجھ نہیں آتی، ورنہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ابو رضین رضی اللہ عنہ کو کہ جب آپ تنہا ہو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے۔
اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، کہ جس زمین کے ٹکڑے پر بیٹھ کر کوئی بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، زمین دوسری زمین کے اوپر فخر کر کے دیکھ پر بیٹھ کر ایک بندہ اللہ کو کر رہا ہے۔ آسماں سجدہ کند بہر زمین کے درو، یک دو کس یک دو نفس بہر خدا بنشیند۔ سجدہ کرتا ہے زمین کے ٹکڑے کو جس ٹکڑے پر دو بندے بیٹھ کے اپنے رب کو بیٹھے یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی یاد ایسا عمل ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی یاد توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث فرمایا، اس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، وہ گھر اس چمکتے ہیں جن میں اللہ کیا جاتا ہے۔ یعنی آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی پرہیزگاروں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کثرت کے ذکر کرنے کی توفیق، تاکہ ہمارے گھر بھی آسمان کے ستاروں کی طرح چمکنے لگ جائے۔ یہ تو تھے ذکر کرنے کے فوائد۔ اب ذکر نہ کرنے کے نقصانات بھی ہیں۔ ذکر نہ کرنے والے کی روزی کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میری یاد سے اعراض کرے گا میں اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا۔ اور آپ دیکھیے کہ آج ہر بندہ تنگی میں مبتلا ہے، ہر بندہ تنگی کی شکایت کرتا ہے کہ جی روزی میں تنگی ہے۔ گھر کے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے جاب کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اتنی بے برکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ذکر نہیں ہوتا۔ اگر ذکر ہوتا تو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت ڈال دیتے۔ ذکر نہ کرنے والے کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قرآن مجید میں ہے، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے کہ تو دنیا میں ہماری یاد سے اندھا بنا رہا، آج ہم تجھے اندھا کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ محترم جماعت، دنیا میں تو ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ ہم نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے۔ اب اگر قیامت کے دن بھی اللہ نے اندھا کھڑا کر دیا تو وہاں بھی نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکیں گے۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر ذکر نہ کرنے والے پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ عام دستور ہے کہ جب فوجی اپنے دشمن پہ غلبہ پاتا ہے نا تو سب سے پہلے کہتا ہے ہینڈز اپ، ہاتھ کھڑے کیوں کرواتا ہے؟
تاکہ اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دینے والا اسلحہ ہے تو وہ پتہ چل جائے، اس کے ہاتھ خالی کرواؤ۔ شیطان بھی اسی طرح کرتا ہے، جس بندے کو غافل دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اوپر جو ہے قابض ہو جاتا ہے، ذکر سے اس کو غافل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ذکر نہ کرنے والوں کے لیے تو ہلاکت ہے، جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب بتائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ذکر نہ کرنے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے اور اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر نے کہا چاند تاروں میں تو مرغ نے کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا، سارے جگ میں کوئی تیرا ثانی نہیں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، تو نے ہاں تیرا جلوہ عیاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، بحر و بر میں ہے تو خشک و تر میں ہے تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، بحر اسیاں سے مولا بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے، تو ہی ستار ہے تو ہی غفار ہے اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ذاکرین میں ہمارا شمار فرمائے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذاکر بندہ قبر کے اندر بہت خوشی کی زندگی گزارے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عذاب قبر سے بچ جائیں تو ہمیں اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کی ذلت سے بچ جائیں تو جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے۔
اب تو رہے بستاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ امام ربانی مجد رسانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے سب گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اللہ کو کتنا پسندیدہ ہے۔ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اللہ ساری مخلوق کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، تو بھی اس کی گنجائش موجود ہے۔ تو اس لیے جو مقیمین حضرات ہیں وہ محبت کے ساتھ اللہ کو ذکر کریں، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کریں، اور جو کام کاج والے ہیں وہ اپنے کام کاج کے دوران اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اے اللہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما اور غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔